السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کلاس میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج ہم حروف مشبہ بالفعل کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب حرف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پہ آتا ہے تو مبتدا کو نصب دے دیتا ہے، یعنی آخر پہ زبر دے دیتا ہے۔ اگر واحد ہو تو واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو آخر پہ زبر دے دیتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب مبتدا واحد ہو، جب وہ واحد ہو، یا اگر جمع ہو تو جمع سالم نہ ہو بلکہ مکسر ہو۔ ٹھیک ہے، جمع مکسر ہو تو پھر اس پہ زبر آتی ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ اب ہم اگلا سبق لیتے ہیں کہ جب مبتدا ضمیر ہو تو پھر کیا ہوگا۔ پہلے تھا اس میں ظاہر، ہم نے پڑھا انا داخل کر دیں اس میں ظاہر پہ تو کیا ہو جاتا ہے، زبر آ جاتی ہے، تو کیا ہو جائے گا، ان العم عالم، بے شک چچا عالم ہے۔ ان البیت وسیخ، کہ گھر، اس وقت یہ زبر مٹ جاتی ہے چونکہ اس پیچھے زبر موجود ہے، تو زبر کو جزم کے ساتھ ہم ملا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ الف کے اوپر جو زبر ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، الکتاب قدیم، ان کو شروع میں کأن لگاؤ تو کیا ہو جائے گا، کأن الکتاب قدیم۔ القلم جدید، قلم نیا ہے، اس پر لیتا لگائیں تو کیا ہو جائے گا، کاش قلم نیا ہوتا۔ تو یہاں اس کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے الف کا زبر مٹا دیں گے اور آخر پہ زبر دے دیں گے، پیش کو زبر میں بدل دیں گے، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے۔ الثوب نظیف، کپڑا صاف ستھرا ہے یا صاف ہے۔ اب اس پر ہم کریں گے لاکن نہ داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا، لاکن نہ، الف سے زبر ختم اور با پہ پیش ختم، اس کی جگہ آ جائے گی زبر، کیونکہ مبتدا کو زبر دے دیتا ہے حرف مشبہ بالفعل۔ ترجمہ کیا ہوگا، لاکن الثوب نظیف، لیکن کپڑا صاف ہے۔ القطار بطیء، ریل گاڑی سست ہے۔ اس پر اگر ہم کریں لعل تو پھر کیا آئے گا، پیش کی جگہ زبر آ جائے گی۔ ہاں، تو اب کیا بنے گا، لعل القطار بطیء، ترجمہ شاید ریل گاڑی سست ہے۔ الفرس سریع، گھوڑا تیز ہے۔ اس کے شروع میں انا لگائیں، اب کیا بنے گا، ان الفرس سریع، کیا ترجمہ ہوگا، بے شک گھوڑا تیز ہے۔ علی صادق، جی یہاں کیا، یہاں دو پیش ہے تو اس کو کیا کریں گے، دو زبر کر دیں گے، کیا کر دیں گے، اور ہم نے پڑھا تھا جب دو زبر آئے تو آگے الف کا بھی اضافہ ہوتا ہے، تو کیا آ جائے گا، ان علی صادق، کیا ترجمہ ہو گیا، کہ علی سچا ہے۔ العلم نافع، علم نفع بخش ہے، اور الف سے زبر پیچھے ملانے کے لیے تو کیا بنیں گے، کأن العلم نافع، کیا ترجمہ ہوگا، گویا کہ علم نفع بخش ہے، مفید ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں ظاہر ہو تو اس کے آخر میں زبر آتی ہے، لیکن اگر اس میں ضمیر ہو تو پھر کیا ہوگا، تو ضمیر جو منفصل ضمیر ہے یہ بن جائے گی متصل، یہ یا میں بدل جائے گی، کیا بن جائے گی، انا کا معنی میرا یا میری ہوتا ہے، لیکن جب انا آ جائے تو پھر اس کا معنی میں ہی ہوتا ہے، انا کے معنی میں ہی آتا ہے، تو کیا بن جائے گا، یا جزم والی لگائیں تو کیا بن جائے گا، ان نئی پڑھنا مشکل ہے، اس کی بجائے ہم نون کے نیچے زیر لگا دیں گے تاکہ یا کو پڑھنا آسان ہو، تو کیا بن گیا، انی طالب، کیا مانا جائے گا، بے شک میں طالب علم ہوں۔ تو یہ جو ضمیریں ہیں یہ چینج ہو جائیں گی، جیسے انگلش میں پڑھتے ہیں ہی چینج انٹو ہم، دے چینج انٹو دیم، یو چینج انٹو یو،
تو جیسے ہی ہم میں تبدیل ہو جاتی ہے یا ہز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ عربی کی ضمیریں بھی چینج ہو جائیں گی۔ ہوا جو ہے یہ ہو میں بدل جائے گا، انہو، اور انت کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ کاف میں، کیا بن جائے گا؟ کأنک لم تراہ، کأنک، اور لیت، ہاذا کس میں؟ ہاذا چینج نہیں ہوگا، ہاذا چینج، یہ اس میں اشارہ ہے، ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیت ہاذا، کاش یہ، اور ذالکا چینج ہوگا؟ نہیں ہوگا، ذالکا، یہ کھڑی زبر لکھ لیں یا الف لکھ لیں برابر ہے۔ اچھا ذالکا تبدیل ہوگا؟ نہیں ہوگا، ذالکا۔ انا تبدیل ہوگا؟ کس میں بدلے گا؟ یا میں، نون کو زیر دے دیں گے تاکہ آگے یا پڑھنا آسان ہو۔ اور انت تبدیل ہوگا؟ کس میں بدلے گا؟ کا، ان کا، اور ہوا چینج ہوگا؟ ہو بن جائے گا، کہ ان ہو۔ ہم نے پڑھا کہ حرف مشبہ بالفعل اس میں ظاہر کو نصب دیتا ہے زبر کی صورت میں، اور اس میں ضمیر کو بدل دیتا ہے متصل کی صورت میں۔ پہلے ضمیر آئی منفصل، اور جب حرف مشبہ بالفعل شروع میں آ گیا تو یہ ضمیر چینج ہو کے بن گئی متصل، ٹھیک ہے؟ باقی خبر وہی رہے گی، انی طالب، انہ ناجح، کأنک راصب، لیت ھذا عبد، لکن ذلک مالک، لعلک ذلک مسکین، انی تاجر، انک کاذب، کأنہ کریم۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے سبق پڑھا کہ حرف مشبہ بالفعل جب ضمیر پہ آتا ہے تو منفصل ضمیر کو متصل کر دیتا ہے، اس میں زبر زیر پیش تو تبدیل نہیں ہوتی، اس کا اپنا اعراب رہتا ہے، ضمیر اپنا اعراب نہیں بدلتی، اس میں ظاہر کا اعراب بدل جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس کو آگے اپنے ساتھیوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔